نئی صدی کئی اعتبار سے گزشتہ صدی سے الگ ہے، خاص کر تغیرات کے معاملے میں۔ اس صدی نے متحیر کیا ہے۔ عالمی سطح پر سیاسی تغیرات نے بہت کچھ تہس نہس کیا۔ نئی صف بندی، نئے گروپ اور دوست دشمن وجود میں آ رہے ہیں۔ حیران کن تغیرات کی شروعات صدی کی ابتدا کے بہت سارے واقعات سے ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اندرون ملک بھی طرح طرح کے عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ ہے، جس نے نئی صدی میں ہندوستانی سماج کو خاصا متاثر کیا ہے۔ نئی صدی کی تیسری بڑی تبدیلی آئی ٹی سیکٹر کا انقلاب ہے۔ کمپیوٹر نے ہماری سوچ ہی بدل دی ہے۔ انٹرنیٹ کے سبب معلومات کا دھماکہ کچھ اس طور ہوا ہے کہ اب کیا پڑھا جائے سے زیادہ ضروری کیا نہیں پڑھا جائے ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا، اشتہار کی نئی دنیا اور بازار میں بدلتے سماج نے ایک بالکل نیا منظرنامہ ہمارے سامنے پھیلا دیا ہے۔ ان تمام حالات میں نئی صدی بے شمار چیلنجز کے ساتھ ہمارے روبرو ہے۔ ایسے میں فکشن نگار کے لیے دو طرفہ مشکلات ہیں، ایک خود کے اور افسانے کے وجود کا تحفظ، دوسرے سماج کو نئی سمت دینا۔ نئی صدی میں آج تقریباً 3 نسلیں رقم تراز ہیں۔ میں 21ویں صدی یعنی 2000 کے آس پاس اپنی شناخت قائم کرنے والے افسانہ نگاروں اور گزشتہ برسوں تک منظر عام پر آنے والی نسل کی بات کروں گا۔ یہ بات اور کہ فکشن خصوصاً افسانے کے لیے بڑی اطمینان بخش ہے کہ نئی صدی میں چند نوجوان افسانہ نگار ایسے منظر عام پر آئے ہیں جن کی اٹھان کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اردو افسانے کا مستقبل تاریک قطعی نہیں ہے۔ ایک اور بات مسرت کی ہے کہ افسانہ نگاروں میں خواتین کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ نئی صدی کے افسانے کی صورتحال بہتر ہے۔ نئے نئے مسائل افسانے کے موضوعات بن رہے ہیں۔ افسانہ لکھنے کی تکنیک میں بھی تغیر آ رہا ہے۔ مشرف عالم ذوقی، اختر آزاد، رحمان عباس، مہتاب عالم پرویز، نینا عادل وغیرہ نے افسانے میں ذیلی عنوانات قائم کرتے ہوئے افسانے کو نئے طرز سے لکھنا شروع کیا ہے۔ کئی افسانوں میں افسانہ نگار خود کردار کی شکل میں اچانک نمودار ہو جاتا ہے۔ وہ راوی نہیں ہے، لیکن کئی بار قاری کو مخاطب کر کے اس کی فکر کو نئی سطح عطا کرتا ہے۔ ایک اور طرز سامنے آ رہا ہے۔ مغرب میں کولاج ٹیکنیک کا استعمال بہت پہلے سے ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں ابھی اس ٹیکنیک کی شروعات ہوئی ہے۔ شکیل افروز، ثروت خان، اسلم جمشید پوری اور ناول نگاروں میں نور الحسنین نے اس ٹیکنیک کا بخوبی استعمال کیا ہے۔ اس ٹیکنیک میں مختلف النوع واقعات اور چھوٹی موٹی کہانیوں کو اس طور ایک دھاگے میں پرویا جاتا ہے کہ الگ الگ واقعات اور قصے ہونے کے باوجود افسانے کے اختتام پر وحدت تاثر قائم رہتا ہے۔ جہاں تک موضوعات کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس صدی میں موضوعات کی بوقلمونی میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ پرانے موضوعات نئے طرز سے لکھے جا رہے ہیں، نئے موضوعات طرح طرح سے سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ صدی سے تانیثیت کی خاصی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس صدی میں شائستہ فاخری، ثروت خان، سلمہ صنم، لالی چودھری، رخشندہ روحی، تسنیم فاطمہ امروہوی، تبسم فاطمہ وغیرہ نے تانیثیت میں نئے پہلو واقعے ہیں۔ ان افسانہ نگاروں کے چند ایسے افسانوی نمونے ہیں جن میں آپ محسوس کریں گے کہ عورت اپنے حقوق کے تئیں نہ صرف بیدار ہو رہی ہے بلکہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ بھی خود کر رہی ہے اور تنہا زندگی گزارنے کو بھی ترجیح دے رہی ہے۔ ان افسانوں میں عورت کے لطیف جذبات کی عمدہ عکاسی بھی ہے اور مرد کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے بعض اوقات تنہا سفر کرتے ہوئے عورت نہ صرف خود کے لیے میدان ہموار کر رہی ہے بلکہ مثال بھی ثابت ہو رہی ہے اور پورے معاشرے کو نئی سمت دینے کی طرف اقدام بھی کر رہی ہے۔ دہشت گردی آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری ذہین اور نوجوان نسل کی پوری توانائی غلط سمت استعمال ہو رہی ہے۔ اگر یہی توانائی اپنے اپنے ملکوں کے تحفظ اور عالم انسانیت کی بقا و فروغ کے لیے صرف ہو تو امن و امان کا دورہ ہو۔ دہشت گردی کو موضوع بنا کر ادھر متعدد خوبصورت افسانے قلم بند ہوئے ہیں۔ گزشتہ 20-25 برسوں میں شائع ہونے والے ایسے افسانے ہیں کہ جن کی قرت جہاں ہمیں دہلا دیتی ہے وہیں سماجی تانے بانے کے کمزور ہوتے منظرنامے پر تشویش میں مبتلا کرتی ہے۔ ہم ادبا و شعراء پر دوہری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سماجی تعلق کو ازسر نو مضبوط کریں۔ رزق کی تلاش انسان کو دربدر کی ٹھوکریں کھلاتی ہے۔ رزق کی تلاش میں ہمارے لاکھوں نوجوان خلیجی ممالک، یورپ اور امریکہ کا سفر کرتے ہیں۔ متعدد اور بے شمار لوگ اپنے وطن سے دور ہوتے ہوئے اپنے وطن کی یاد کو مختلف طریقوں سے آباد رکھتے ہیں۔ خلیجی ممالک ہوں یا مغربی ممالک، وہاں کی زندگی یہاں سے قدرے مختلف ہے۔ خلیجی ممالک میں بیشتر پابندیوں میں جکڑی زندگی ہے تو مغربی ممالک کی حد درجہ آزاد زندگی ہمارے نوجوانوں پر مختلف قسم کے اثرات مرتب کرتی ہے۔
ہمارے بعض نوجوان عیش و عشرت کا شکار ہو کر وہاں کی زندگی میں رچ بس جاتے ہیں اور یہاں موجود اپنے رشتہ داروں سے لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ بعض نوجوان دن رات کی محنت کرتے کرتے پیسے کمانے کی مشین بن جاتے ہیں۔ ان کے رشتہ دار پیسے کی فراوانی کا غلط استعمال کر کے زندگی کی موج مستی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں متعدد خاندان ٹوٹتے ہیں، کچھ عجیب و غریب دوراہے پر آ جاتے ہیں۔ ان ممالک کی متاثر ہوتی زندگی کے موضوعات پر خوبصورت افسانے تحریر ہوئے ہیں۔ طور پر گیا ہوا شخص، سلمہ صنم، گھر لوٹ جانے کا تصور، یا الہی یہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے، عذرا نقوی، کہاں ہے منزل، راہ تمنا، آرزو بھی حسرت تھی، رخشندہ روحی مہدی، مشین کا پرزہ، اسلم جمشید پوری، کسی نظر کو تیرا انتظار، وہ مہتاب عالم پرویز، پرانی دھرتی کا عذاب، اشتیاق سعید جیسے افسانے اس زمرے کے اچھے افسانے ہیں۔ ہمارے سماج میں زمانے قدیم سے ہی دو طبقے ہوتے آئے ہیں، غریب اور امیر۔ غریب بیچارہ ہمیشہ سے ہی زندگی کی آرائش و زیبائش سے محروم رہا ہے۔ وہ دن رات محنت کر کے امیروں کے محل بناتا ہے، ان کے لیے اناج اگاتا ہے، ان کے پہننے کے کپڑے تیار کرتا ہے اور خود روٹی کپڑا مکان ان سب سے محروم رہتا ہے۔ اردو افسانے میں ان مسائل کو پیش کیا جاتا رہا ہے۔ ادھر ہندی سے ایک چلن ہمارے یہاں بھی در آیا ہے، یعنی دلت کہانی۔ اردو میں پریم چند کو دلت کہانی کا موجد مانتے ہیں۔ کفن اس زمرے کی اول اور بہترین کہانی قرار دی جاتی ہے، لیکن ادھر 2-3 دہائیوں سے اردو میں بھی دلت افسانے لکھنے کا رواج زور پکڑتا جا رہا ہے۔ مشرف عالم ذوقی، سور باڑی، غضنفر تانا بانا، مجیر احمد آزاد، ڈوم، مکڑیاں ساجد رشید، بنتے مٹتے دائرے اسلم جمشید پوری، میں دانا نہیں ہوں، انا کو آنے دو، تعفن احمد صغیر، ایک کفن اور حل جوتا اپنا خون اشتیاق سعید، کوڑے والی محمد حنیف خان کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ 21ویں صدی کو جہاں فکشن کی صدی کہا جا رہا ہے تو یہ کمپیوٹر اور آئی ٹی کی بھی صدی ہے۔ آج کے دور میں ہر شے برق رفتار ہو گئی ہے، موضوعات میں زبردست تبدیلی آئی ہے۔ ادھر اردو افسانے میں بعض منفرد اور انوکھے موضوعات پر افسانے تحریر ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا آج ہمارے گھروں اور ذہنوں میں اس قدر اندر تک در آیا ہے کہ اب اس کے بغیر ہمارا روزمرہ پورا نہیں ہوتا۔ واٹس ایپ ہو یا فیس بک، تقریباً ہر دوسرا نوجوان بلکہ 80% نوجوان اس کی گرفت میں ہیں۔ نئی صدی میں اردو میں ایسے افسانوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ نئی صدی کے افسانے میں کرداروں کی بھی کمی نہیں۔ متعدد افسانوں کے کردار قاری کے ذہن پر عرصہ دراز تک مسلط رہتے ہیں۔ اویناش امن کے افسانے خوف کی بڑھیا، تنویر اختر رومانی کے افسانے ببول کے چاچا رمضانی، شائستہ فاخری کا کردار کنور فتح علی، بشیر مالر کوٹلوی کا مولوی افضال ملک، اختر آزاد کا بابو لال، مہتاب عالم پرویز کا وہ، اسلم جمشید پوری کا لینڈرا، نگار عظیم کا کردار نازش، سلمہ صنم کا کردار میری، کچھ ایسے کردار ہیں جنہیں بعد میں بھی بہت زمانے تک یاد رکھا جائے گا۔ مذکورہ اعلیٰ گفتگو کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نئی صدی میں افسانے کی صورتحال مایوس کن قطعی نہیں ہے۔ اچھے افسانے تحریر ہو رہے ہیں، موضوعات کی بو قلمونی متاثر کر رہی ہے، دبے کچلے افراد، حاشیائی کردار اور مظلوم انسانوں کی آواز بلند ہو رہی ہے، کردار اساس افسانے بھی قلم بند ہو رہے ہیں اور افسانوں کا اسلوب بھی خاطر خواہ ہے۔ جہاں تک امکان کی بات ہے تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نئی نسل کے متعدد افسانہ نگاروں سے افسانے کے امکانات روشن ہیں۔ اویناش امن، افشاں ملک، محمد حنیف خان، غزالہ قمر اعجاز، اختر آزاد، مہتاب عالم پرویز، اشتیاق سعید، ابرار مجیب، رخشندہ روحی، فرقان سنبھلی، ریاض توحیدی، بلراج بخشی، کہکشاں توحید، ابوبکر عباد، پرویز اشرفی، عذرا نقوی، سلمہ صنم وغیرہ ایک یا کئی درجن ایسی آوازیں ہیں جن سے افسانے کے امکانات روشن ہی نہیں بلکہ ان سے مزید روشن تر ہونے کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔